تو یا اللہ اس خالی دل کے ساتھ میں کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں؟ موت قریب آ گئی اور دل ناآشنا ہے، اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے، ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا۔ عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں بس جائے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں صرف قرآن پڑھاتا اور نبی کی سیرت۔ تو بیٹا میرے پاس الفاظ ہیں اور کچھ نہیں ہے، تمہاری عمریں ہیں، ہم موت کے انتظار میں ہیں، آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ۔ میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے۔ قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا، تو مجھے اللہ چاہیے۔ بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے، تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے، ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ، تو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہم مولانا ہیں، ہم اپنے آپ کو حضرت سمجھتے ہیں، مولانا ہے، تو آپ کے آنسوں نکل، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا۔ ایک دم جبریل ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی ایک ایسا طبقہ اللہ تیار کروا دے جو اشد حبا للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب پر، ہم سب پر ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ خیر کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ اس ظلمت اور فتنے کے دور میں اگر اس کی رحمت شامل حال ہو اور ہم صراط مستقیم پر ہوں تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر موت تک قائم رکھ، اسی پر ہمارا خاتمہ۔ آپ غور کریں کہ کسی دعا کا مانگنا فرض نہیں ہے سوائے ہدایت کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں اور ہر قسم کی نماز، فرض، سنت، نفل، واجب، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور تمام باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے ہاں ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ واجب کی اصطلاح احناف نے نکالی ہے، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے لوگ، لیکن ہم رجال و نحن رجال، میری سمجھ میں واجب آج تک نہیں آیا۔ مطلب یہ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا فرض ہے یا سنت ہے بس، یا نفل ہے۔ باقی واجب بھی پہلے زمانے میں فرض کے معنی میں تھا، جو حدیث میں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، وجبت محبتی للمتبادلین فیہ۔ تو یہ جو حدیث میں مجھے تو وجبت اوجبت الہا، جب احد کی جنگ میں شکست ہو گئی اور سب کا رخ ہو گیا کفار قریش کا کہ اللہ کے نبی کو نشانہ بنائیں، ختم کریں،
تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور قتادہ بن نعمان اور ابو دجانہ اور ایک آدھ کو 10 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. عبادہ بن صامت. تو جتنے حملے ہو رہے تھے یہ 10 لوگ ان کے سامنے سینہ سپر تھے اور تیر آ رہے تھے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر ان کو روکتے رہے یہاں تک کہ یہ ہاتھ آپ کا ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا، مشلول ہو گیا. ایسی ایک بات یاد آ گئی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ نے بیعت کی. تو مشلول ہاتھ، تو ایک بدو کھڑا تھا، کہنے لگا یہ خلافت نہیں چلے گی، ان ھذا الامر لا یتم. اس نے وہ مشلول ہاتھ سے فال لی، ان ھذا الامر لا یتم. وہ ایسا ہی ہوا. ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے ہی گزر گئی، دکھوں میں گزر گئی. داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی. جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا. کہا نہیں، اس سے یہ رنگین ہوگی تو تیری موت ہوگی. اس لیے پھر وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی. تو وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ سارا. اور پھر قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی تھی، وہ آگے ہو گئے. تو وہ تیر ان کو لگ رہے تھے، زرہ پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک تیر آنکھ میں جا لگا. تو آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، اتنا سوراخ ہوتا ہے، اندر چلا گیا. ایک دم خون سے چہرہ رنگین ہو گیا اور وہ ایسے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کیا اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی. تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا جی دونوں ہی چاہیے. اور کہا میری نئی شادی ہوئی ہے تو میری بیوی کو میں بہت برا لگوں گا اگر میری آنکھ نہیں ہوگی. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی چیزیں آپ کی برکت سے. تو آپ بہت مسکرائے. آپ نے تیر نکالا اور اس کے جو تھا وہ لوہے کا پھالا، اس پر وہ سارا قیمہ بنا تھا، آپ نے اس کو اتار کے رکھا اپنی ہتھیلی پر اور پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا کہ اللہم اجعلھا احسن عینیہ. اور یوں ہاتھ کیا تو اس سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ نے انہیں تھوڑا سا پیچھے سے پتھر پھینکا. تو صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر، نیزوں پر، تو پتھر کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا. تو وہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کو جا کے سیدھا یہاں لگا اللہ کے نبی کی. تو آپ بے ہوش ہوئے اور پیچھے گر گئے، یہاں چوٹ لگی. تو اس سے یوں لگا جیسے آپ کی وفات ہوگی. تو یہ حضرات رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا تھا. سب نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، اب تو ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. سبحان اللہ، کیا میرے نبی کا ظرف ہے. کہتے ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ایسی اخلاق ہیں
جو اصل وراثت ہے۔ تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی، تو پیچھے کفار نے ہجوم کیا، تو آپ نے اللہ کے نبی کو نیچے زمین پہ بٹھایا اور پلٹ کے الٹے ہاتھ سے ان سب کو بھگا دیا۔ کیا اللہ نے طاقت دی تھی! تو جب وہ بھاگ گئے اور آپ نے اٹھایا اللہ کے نبی کو، تو کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور تھوڑی دور گئے تو پیچھے پھر چڑھ گئے قریش۔ آپ نے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر ان سے لڑ کر اکیلے نے سب کو بھگا دی، اور پھر ان کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور تیسری دفعہ پہاڑ کے قریب ہو گئے تھے، پھر وہ چڑھے، پھر ان کو بھگایا، اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا، میں نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، پھر وہ ان کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ آگے وہ شگاف تھا، اس میں آپ کے چڑھنے کی ہمت نہیں تھی، تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اوپر اٹھے، اور تو آپ کے ہاتھ اندر پہنچ گئے اس غار کے، تو پھر آپ نے اس کے سہارے سے اندر تشریف لے گئے۔ تو اس طرح باقی صحابہ بھی پھر جمع ہو گئے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے کہ اثم محمد، آپ نے کہا خاموش رہنا، بولے کوئی نہ، پھر کہا اثم ابو بکر، پھر آپ نے کہا اثم عمر، تو آپ نے کہا خاموش۔ حضرت عمر خاموش نہیں رہے، اس نے نعرہ لگایا او لو حبل، کہ ہم سارے زندہ ہیں، اللہ اعلیٰ، تمہارا حبل اعلیٰ نہیں، ہمارا اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ و اکبر۔ تو واجب کی طفیل، یہ ایک کافی اچھی بات سامنے آ گئی۔ ہدایت مانگنا فرض ہے، اور قرآن کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ ھذا ھدیٰ ھذا ھدیٰ، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لہجے سمجھائے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ اللہ کی طرح، یہ ہے ھذا ھدیٰ، یہ ایک کہنے والا چیلنج کر رہا، ھذا ھدیٰ، یہی ہے اور کوئی نہیں۔ خدا ہادی نہیں کہا، خدا مبالغے کے ساتھ، کہ یہ خود مجسم ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو طاقت ہے جاسیہ میں، ھذا ھدیٰ نہیں ہے، ھذا ھدیٰ، ایک کہنے والے کے بول میں طاقت بھی ہے اور تکبر بھی ہے اور زور بھی ہے، یہی ہے، یہ تو خود مجسم ہدا ہے، تو اس سے ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ یہی تو ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور ہدا میں نے کافی پرانی بات ہے، میں نے کہا یہ ہدا، ہدایت، ہدایت، اس کو لغت میں تو دیکھوں کہ کیا مطلب ہے۔ تو آخر میں جا کے ایک مطلب لکھا ہوا تھا، پہاڑ، سمندر میں سے نکلی ہوئی پہاڑ کی چٹان جو روشن ہوتی ہے، تو اس سے مجھے اگلی بات تاریخ کی برکت سے سمجھ میں آئی، وہاں کچھ نہیں آگے لکھا ہو، پہاڑ، جتنے پہاڑ دنیا زمین پر ہیں اس سے زیادہ سمندر میں ہیں،
ہمالیہ سے بڑے پہاڑ سمندر میں ہیں. یہ تو زمین پر بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے، اور زمین ہے 29% اور سمندر ہے 71%. تو اس میں پہاڑوں کے سلسلے ہیں. تو اس میں کچھ چوٹیاں پانی سے باہر نکلی ہوتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں. آگے بات کیسے جڑی کہ عرب سمندری سفر سے گھبراتے تھے بہت کم، چونکہ صحرا کے لوگ تھے. اس لیے غزوۃ البحر وہ غزوۃ البر سے دگنے اجر کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چوٹیاں اس زمانے کے جو کشتی باندھ تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے جہاز ہوتے تھے، انہوں نے وہ نشانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ یہ جو چٹان ہے اس سے آگے جدہ آئے گا، اور یہ جو چٹان ہے اس سے یمبو آئے گا. مثال دے رہا ہوں کہ ان چٹانوں کو انہوں نے راہبری کے لیے متعین کیا ہوا تھا. تو پانی کے سمندر میں کشتیوں کو راستہ دکھانے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں. ہدا. تو انسانیت کے سمندر میں انسان، ہر مرد عورت ایک کشتی ہے. کشتی کاف کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے. اردو بھی سیکھو نا. کشتی نہیں ہے، کشتی ہے. تو وہ ہر یہ طارق جمیل، شیخ رمزی، مولانا عبید اللہ صاحب، یہ آپ سارے اور باہر، ہم سب کشتیاں ہیں اس دنیا کے سمندر میں، اور ان کی منزل ہے اللہ. یا ابن آدم اطلبنی، وعدہ کیا ہے؟ تجدنی، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. تو ان سب کشتیوں کا جو ساحل ہے وہ اللہ ہے. تو اس تک پہنچانے کے لیے جو چٹان ہے ہدا، وہ قرآن ہے. یہ وہ چٹان ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ متعین کرتی ہے. سمندر کی چٹان سے جو ٹکرائے گا وہ ٹائٹینک بھی ہوگا تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اس چٹان سے جو کشتی منہ موڑ جائے گی تو وہ مچھلیوں کی غذا بن جائیں گے. ٹکرانے والی کشتیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور نیچے، اور منہ موڑنے والی بھی نیچے. قرآن وہ ہدا ہے، وہ اونچی چٹان ہے جس سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو کر حسب جہنم بن جائے گا. جو منہ موڑے گا وہ بھی گم ہو جائے گا اور اللہ کو کبھی نہ پا سکے گا، اور ہمیشہ کی تباہی اس کا مقدر ہو جائے گی. تو ھذا ھدا. کوئی اگر اور عالمین ہیں اور وہاں بھی کوئی مکلف مخلوق ہے تو بس یہ ایک ہی چٹان ہے، ھذا ھدا. کہ اس میں اتنی طاقت ہے ان 2 لفظوں میں. شروع میں کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہاں کہا ھذا. جیسے میں کہوں وہ مولوی صاحب، آپ کو پتہ میں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے آپ نہیں پتہ، میں ہی کی.
میں کہتا ہوں یہ بوتل، تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن نے یہاں کہا ھذا ھدی، یہ ہے ہادی، بلکہ ہدایت ہے بذات خود. جو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا تھا اما تعلمین انی نبی عدل، عادل نہیں کہا. وہ جو چونٹی نے کہا تھا نا ادخلوا مساکنکم، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کو پکڑوا کے رکھا اپنی ہتھیلی پر. اما تعلمین انی نبی عدل، عدل، عادل نہیں کہا، عدل، ھذا ھدی. وہ چونٹی کہنے لگی اما سمعت قلت وهم لا يشعرون. چونٹی نے کہا اما سمعت یا نبی اللہ قلت وهم لا يشعرون، بے خبری میں کہیں ہم مارے نہ جائیں، جان بوجھ کے نہیں کریں گے، بے خبری میں ہم کہیں مارے نہ جائیں. تو بچوں ہم سب محتاج ہیں، چونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. آخری معراج اللہ کے نبی ہیں، تو ان تک جو جتنا قریب پہنچے گا اتنا ہی وہاں آگے اس کا مرتبہ ہوگا. تو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم مولانا ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ایک تو محتاج نہیں سمجھتے، ایک ہم اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو حضرت سمجھتے ہیں، مولانا ہیں ہم. مجھے 55 سال ہو گئے اس راستے میں. میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ میں عالم ہوں، ورنہ آج تک نہیں، کہ مجھے حرم شریف میں پولیس نے پکڑ لیا. تو پیچھے میرے لوگ تھے نا، تو میں کہ یا اللہ، میں نے کہا تو میرا کیا قصور ہے، ان سے پوچھو یہ کیوں میرے ساتھ. کہا اس کو مجھے اپنے بڑے افسر کے پاس لے گئے، کہا اس کے ساتھ بہت لوگ تھے. انہوں نے کہا من انت؟ میں نے کہا انا عالم. انہوں نے کہا من پاکستان. کا خلو سبیلہ. زندگی میں ایک دفعہ جان بچانے کے میری زبان سے الحمدللہ کبھی غلطی سے بھی نہیں نکلا کہ میں عالم. اور میرے وہ ہے نا عدل العوادل حول قلب التائہ وهو الأحبة منه في سودائہ سویدا، اس تک اللہ کے فضل سے میرے بچے بیٹھے. تم مجھے نہیں کبھی یہ تصور آیا کہ میں کوئی مولانا ہوں، میں عالم. اننی من العلماء ہے ومن احسن. یہاں بھی کیا لہجہ قرآن کا، یہاں بھی چیلنج ہے. بولو پہلوان کی کشتی ہم نے دیکھی ہیں، گامے کی تو دیکھی نہیں. گامے کا بھتیجا تھا، گاما پہلوان جو تھا 50 سال اس نے کشتیاں لڑیں، ایک دفعہ نہیں ہارا، ایک دفعہ. یہ ریکارڈ ہے پہلوانی کی تاریخ میں کہ 50 سال ایک بندہ کشتیاں لڑتا رہا اور ایک دفعہ نہیں ہارا. اب میری ساتھ لایانی بھی سنتے رہو. 1910 میں یہ انگلینڈ گیا، وہاں تھا ورلڈ چیمپئن. اس وقت رستم زمان ہوتا تھا، آج کل ورلڈ چیمپئن. اس کا قد تھا چھوٹا، 5 فٹ 7 انچ. وہاں 6 فٹ 6.25 فٹ کے پہلوان تھے. تو ججوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ کشتی کے قابل نہیں ہے. تو اس نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اخبار میں اشتہار دو کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی پہلوان مجھے ہرا کے دکھائے. تو جج متوجہ ہے بھئی یہ کون چیلنج کر رہا ہے. 10 دن میں 200 پہلوانوں کو اس نے گرایا.
تو پھر سارے جج کہنے لگے یہ تو اس کو تو لو بھائی یہ کیا بلا آ گئی ہے ہندوستان سے. تو آگے اس کے آیا، پولینڈ کا تھا رہنے والا لیکن رہتا تھا امریکہ میں، زبیسکو. اس کا قد تھا کچھ 7 فٹ. تو اسے 2 گھنٹے کشتی ہوئی. تو جب وہ اس کو پٹکتا اور اس کا کمر لگانے لگتا تو زمین سے چمٹ جاتا، جو کشتی کے قانون کے خلاف ہے. وہ چمٹا رہتا اور 15 منٹ 20 منٹ، آخری دفعہ آدھا گھنٹہ. تو ریفری نے کہا اب اگر تم نہ اٹھے تو میں تمہیں ہارا ہوا ڈکلیئر کر دوں گا. انہوں نے کہا میں تھک گیا ہوں، کل کریں گے، 1 ہفتے کے بعد کشتی کریں. تو وہ دوڑ گیا. جب وہ آیا نہیں تو اس کو انہوں نے فاتح قرار دے دیا. 1928 میں اس نے پٹیالہ، مہاراجہ پٹیالہ ریاست تھی اور اس کا یہ پہلوان تھا. جیسے ٹیمیں نہیں آج کل وہ ہائر کرتے تو ایسے ہی راجوں نے پہلوان ہائر کیے ہوتے تھے. تو یہ مہاراجہ پٹیالہ نے، سکھ تھا مہاراجہ پٹیالہ، اس نے ان کو اپنا بنایا ہوا تھا. تو 1928 کتنے سال بعد، 18 سال بعد زبیسکو کا خط آیا مہاراجہ پٹیالہ کو، اگر گاما میں ہمت ہے تو مجھ سے لڑائی کرے، میں ہندوستان میں آ کے اسے ہراؤں. اس نے سوچا 18 سال گزر گئے ہیں، طاقت کمزور ہو گئی ہوگی، تو اس تو ہے ایڈے سارا، تو میں اٹھا کے پٹک دوں گا. تو گامے نے کہا جی میں تیار ہوں، آپ اس کو بلائیں. تو 18 سال کے بعد وہ آیا یہاں پٹیالہ میں. تو اس زمانے میں جیسے یہاں فٹ بال کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، کرکٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں، کشتی کے لیے جمع ہوتے، تو سارا پٹیالہ شہر اکٹھا ہو گیا. تو دونوں پہلوان اترے، 30 سیکنڈ میں اٹھا کے پھینک دیا اس نے. آدھے لوگوں نے دیکھا، آدھے دیکھ ہی نہیں سکے، وہ والی سدھے ہوندے پے ہیں. 30 سیکنڈ میں ٹک اٹھا کے نیچے پٹک دیا اس کو. 7 فٹ، وہ 5 فٹ 7 انچ. تو پھر اس نے خود ایسے اس کا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا، اس نے کہا میں ہار گیا، یہ جیت گیا. ومن ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ومن، یہ چیلنج ہے یہاں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ سارے اعمال خیریہ کو دعوت الی اللہ کا چیلنج ہے، کہ ہے کوئی دعوت الی اللہ سے بڑا کام اور خوبصورت کام ہے کوئی؟ پھر آخر میں کیا خوبصورت بات کی، عمل کو چڑھایا آسمان پر، عمل والے کو گرا دیا زمین پر. اننی من المسلم، یہاں پھر ایک دم تواضع ہے، اننی من المسلم. ومن، پھر اننی من المسلم. یہ مولویوں کو یہ بننا مشکل ہوتا. جوڑ تھا پرانوں کا، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، ہماری خدمت پہ ڈیوٹی تھی. تو بابا نیاز مرحوم ایک مقیم تھے فوٹ عباس کی، ان کا بیٹا عبدالسلام رائمنڈ میں میرا ساتھی تھا میزان سے. میں فارسی میزان وغیرہ سے مجھے ہدایت النحو میں داخلہ ملا تھا. فوت ہو گیا بیچارہ. وہ تھا گیٹ پر، اس کے مطلب کے گیٹ پر، کہ کوئی اندر نہ جائے. تو ایک مولانا صاحب تھے، وہ میں کہیں وہاں، چونکہ ہمارے سے میں کھانا کھلانا تھا تو کسی کام کے لیے میں وہاں موجود تھا، تو وہ داخل تو نے روک دیا. تو وہ پٹھان تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجے بلند کر. تو کہنے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ اس کو پتہ تھا، رائمنڈ پڑھاتے تھے، ہم نے ان سے تھوڑی پڑھی ہوئی ہے ہدایہ پڑھی. وہ کہنے لگا اے تسی سچ لے پھیل آ لو.
اس وقت 7 چلے ہوتے تھے، وہ اردو اس کو آتے نہیں تھے، کہنے لگا مولوی صاحب تو 7 چلے پھیل آ لو، وہ پھر کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، تو 7 چلے پھیل آ لو۔ یہی میں تماشا ان کا بڑے مزے سے دیکھتا رہا۔ تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اننی من المسلمین بننا نہیں آتا ہے۔ حضرت نانوتوی کا ایک ملفوظ یاد آ گیا کہ بھلا ہو اس علم کا جس کی وجہ سے اپنی شناخت کروانی پڑی، اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم بھی کوئی دنیا میں آیا تھا۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے، اور قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا۔ یہ ایک بڑا صدمہ ہے مجھے کہ جو اضافی چیزیں ہیں، علم تو قرآن ہے اور پھر حدیث پاک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہیں قرآن میں کیا اللہ نے حلاوت رکھی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری نظریں کبھی قرآن سے ہٹیں ہی نہیں۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا اور حضرت عثمان تشریف لائے، رات کا وقت تھا، جوتا ہاتھ میں تھا، تازہ وضو کیا تھا، اور جوتا رکھ کے میرے قریب نیت باندھ لی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی۔ تو مجھے تجسس ہو گیا کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں، کہاں رکوع کریں گے؟ تو کب میں بیٹھ گیا، بیٹھا ہی تھا کہ میں سننے لگ گیا، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ وتر کی 1 رکعت تھی، والناس پہ جا کے رکوع کیا، اور جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو قرآن کھول کے بیٹھ گیا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ پڑھا ہوا ہے قرآن ترکی میں پڑھا ہوا ہے، اور جب وہ اس نے نیزہ مارا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ جا کے چھینٹے خون کے پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو مجھے اللہ چاہیے۔ بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے، جی ہوتی ہے، تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے، ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ، عمر گزر گئی، میرا دل ناآشنا ہے، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ لوگ جوان ہو، ابھی آپ کی عمر ہے، اب 70 سے 72 ہو گئے، 72 سے 73 ہو گئے، اب تو کنارہ نظر آ رہا ہے۔ اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے، ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا۔ عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں بس جائے، مجھے اس سے مجھے موت نہ دینا۔ قلب خاوی تلک بیوتہم خاویہ۔ تو یا اللہ اس خالی دل کے ساتھ میں کیسے تیرے سامنے کھڑا؟ دنیا میں وہ جو عامی عربین
سعودیہ میں ایک محاورہ ہے، من بر حل حل من جو یعلم اللہ، یہ سعودیہ کی عامی زبان میں ہے، من بر حل حل من جو یعلم اللہ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے بیٹا واللہ، بڑے عرصے بعد ہوش آیا کہ موت قریب آ گئی اور دل نا آشنا ہے۔ درد ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی کہ نہیں؟ میں نے 6 سال درد سہا ہے سر کا، تو جسے ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت نظر آتی کہ نہیں آتی؟ تو یہاں چوٹ ابھی تک نہیں لگی، اور یہ اللہ پہل کر چکا ہے، یا ابن آدم انی لک محب، سبحان اللہ۔ یہ دنیا کے بادشاہ بھی کبھی کسی سے پہل کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ بھی ایک سیاسی ہوتی ہے، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کلام دیکھو، وہو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر، یحیی ویمیت، وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہاں ایسے اللہ تعالیٰ نے زور زور سے دھماکے کیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر، لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ اتنی اپنی عزت عظمت کو بتا کے کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، تو آؤ نا پھر مجھ پہ ایمان لاؤ، یعنی مجھ سے محبت کرو۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ اتحبب الیک بنعمی وتتبغض الی بالمعاصی، شرک الی صاحب وخیری الیک نازل، مع ذلك ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک۔ تو یہ میرا دکھڑا ہے۔ دیکھو، عام ترتیب سے چلنے سے آپ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ مقام سے مراد میری یہ دنیا کے نہیں۔ ڈاکٹر معظم میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے بنگلہ دیش کا، کہنے کہ جب میں اپنے کام پر آیا تو میں نے اپنے بڑے استاد سے پوچھا کہ مجھے کیسے کام کرنا چاہیے۔ کہ اگر عام لوگوں کی طرح جینا اور مرنا ہے تو 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے، ادا کیا کرو، گھر چلے گا کرو۔ کچھ کر کے مرنا ہے تو 20 گھنٹے کام کرو، 4 گھنٹے آرام کرو۔ آج 30 سال ہو چکے ہیں، وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے، اور شوگر کا مریض ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اب بھی وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے۔ اور پوری یو این او میں اس کو نوکری ملی،
اور اس کی گونج پوری یونو میں پھیلی. یونو کی تاریخ میں پہلا جو پاجامے اور کرتے میں اور ٹوپی کے ساتھ 30 سال نوکری کر کے نکلا. نہ کسی کو جرت ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں. سب کوٹ پینٹ آئی. ایک نمونہ ہے کہ جس کے سر پہ ٹوپی، کرتا اور بنگالی پاجامہ. صرف اس کی 20 گھنٹے کی محنت نے ان کے سر جھکا دیے ان کی محنت کے سامنے. تو ایک ہے رواجی جیسے آپ کر رہے ہو، تو اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کر دے، انشاءاللہ جنت مل جائے. دوسرا ہے کہ اللہ بھی کہے واہ میرا بندہ، تو انہیں خوش کر دی. جیسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ کہ یا اللہ تیرے لیے. دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ ہوتے تو پھر اسلام نہ ہوتا. پہلا ابو بکر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ. پھر 250 سال کے بعد لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. اب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور ایک سناٹا اور ایک شور و غل اور کچھ دیوانوں کی طرح کچھ بے سود. اور ابو بکر عوالی گئے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں ان کی دوسری بیگم تھی. پتہ چلا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، آپ کے چادر چہرے سے ہٹائی، ماتھے کا بوسہ لیا، گرم آنسو ماتھے پر گرے. کہ واہ صفیہ، واہ حبیبہ، واہ خلیلہ، لا یجمع اللہ علیک الموتتین ابدا. اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شور و غل تھا. وہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی. جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں. وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، عمر اقعد، ان کا لا نقعد. تو محسوس کیا کہ نہیں مانے گے میری بات، تو ان سے توجہ ہٹائی اور جملہ سنا. یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ اکبر. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تو میں ایسے گرا، ایسے نہیں گرا، ایسے سیدھا گرا کہ مجھے لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد خلیفہ لولا استخلف ابو بکر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ابو بکر مجھے ایک رات اپنی دے دے اور ایک دن دے دے اور میری ساری زندگی لے لے تو میرے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے. کون سی رات؟ 27 صفر کی رات، غار ثور کی رات.
جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، اور اللہ کے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی پیچھے نہ آ جائے۔ ابوبکر ماں بھی کہا، کبھی آگے ہو کبھی پیچھے کو، یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک، ڈر لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ اخاف الرصد فامشی امامک، ڈر لگتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں۔ اور وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں پنجوں پہ چلتے ہوئے۔ تو جس نے دیکھا ہے سور پہاڑ، اپنے کمر پہ بٹھایا اور پورے پہاڑ کی چوٹی پر لے کے، اور پھر آپ کو باہر بٹھا کر آپ یا رسول اللہ محلن، اندر اندھیرا، ٹٹول ٹٹول کے پتھروں سے سوراخ بند کیے، سوراخ زیادہ تھے، پگڑی اتاری، سوراخ بند کیے، پھر سوراخ زیادہ تھے، کرتا اتارا، کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ تشریف لائے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی سحر کی سفیدی نمودار ہوئی تو اپنی تھے، ابوبکر ماں بھی کا اراک اور ریان، کدھر گیا تیرا عمامہ، تیرا کرتا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو آپ کے آنسوں نے کہا، اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے، صرف رضا نہیں، میرا ساتھی بنا دے۔ ایک دم جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں۔ ایک یہ رات مانگتے تھے، اور ایک جب مانعین زکوٰۃ نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، اور ادھر اسامہ کا لشکر جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا اپنی وفات سے پہلے، تو سب نے کہا کہ اب یہ لشکر روانہ نہ کریں، چونکہ چاروں طرف ارتداد کی آگ پھیل گئی ہے، اس لیے ہمارے لشکر کا مدینے میں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی دھرتی میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں اس جھنڈے کو نیچے کر دوں جسے میرے نبی نے بلند کیا تھا۔ لَأُنَفِّذَنَّ جَيْشَ أُسَامَہ۔ تو چہمہ گویاں شروع ہو گئیں۔ تو عیاش بن ابی ربیعہ بھی بڑے صحابہ میں کہنے لگے یہ چھوکرے کو امیر بنا دیا، کم از کم اس سے کہو امیر تو بدل دے۔ حضرت اسامہ بن زید، کون پتہ مامور پتہ کون تھے؟ عمر، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، عبادہ بن صامت، ابو دجانہ، ایسے شاہ سواران اور ایسے عشرہ مبشرہ، اور امیر کون؟ اسامہ، شکل کے حبشی، عمر 17 سال، کہ میرا نبی 17 سال والے پر ابو بکر اور عمر کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا۔ ابو بکر تو پھر خلیفہ بن گئے، عمر انہوں نے خود مانگ لیا، ان کو امیر بنا کے بھیجا۔ تو حضرت عمر آئے کہ سارے بڑے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر تو بدل دو، تو بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھا ہوئے، مکہ مارا ان کے سینے پر کہ جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے، میں اس کو بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو تیری مدد چاہتا تھا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اور آنسو نکل ہے۔ طلب تو نصرتک
وجئتنی بالخذلان ثقلت کا امک یا ابن الخطاب وعدمتک. لشکر کو روانہ کیا اور پھر سب کو جمع کیا کہ میں مرتدین سے کیا کرنا ہے. یہ اس دن کی بتا رہا ہوں کہ جو عمر کہتے تھے کہ ایک دن دے دے. تو عمر بولو کیا کرنا ہے؟ کہا اب قتال کیسے کریں؟ لشکر تو ہم نے بھیج دیا ہے، ابھی بس انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، برداشت کر لو، آپ ہی آہستہ آہستہ آ جائیں گے زکوٰۃ پر. عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا ہے. علی تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا ہے. مہاجرون ما تقولون کما قال عمر. یا معاشر الانصار ما تقولون قالوا ما قال عمر. سب متفق ہو گئے کہ لشکر نہیں، ان مانعین زکوٰۃ سے نہیں لڑنا، صبر کرنا ہے کہ پیچھے بندے ہی کوئی نہیں، چند سا لوگ ہیں. تو ایک دم اٹھے اور ممبر پر آئے. فحمد اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے. کھنے کہتے برد، 100 تلواریں برداشت کرے. سچا عشق حسین علی دباہو، سر دیتے تے راز نہ بھننے. سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی میرا ساتھی کوئی نہیں، اور پورے مدینے پر زلزلہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سارے اہل مدینہ ایسے تھے جیسے سخت سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی بھیڑ ہوتی ہے، جیسے وہ سردی سے کانپ رہی ہوتی ہے، ایسے ہر مرد عورت کی کیفیت تھی کہ وہ خوف سے کانپ رہے تھے. تو کہا میرے باپ کھڑے ہوئے، کہ ان اللہ بعث محمدا والحق قل شرید والاسلام غریب طرید قد رث حبله وقل اہلہ فجمعهم اللہ تعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلهم الامة الباقیة الوسطى فواللہ لا ابرح اقوم بامر اللہ وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعدا ويفي لنا أحدا ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الأرض إن الله قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة. صرف ایک آدمی نے تائید کی اللہ اکبر. عمر، ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، باقی سب سناٹا تھا. آپ نے کہا تم نہیں نکلو گے میں نکلوں گا. تو جب تیاری کا عزم کر لیا تو پھر عمر آئے. ازواج مطہرات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو بھی میں نکلوں گا. ان کا تم امیر بن گئے ہو، کہ چاہے میری بوٹی بوٹی کر دیں میں نکلوں گا. اور لے کے نکلے. یہ دن کہتے تھے مجھے عمر کہ یہ ایک دن مجھے دے دے، ایک رات وہ دے دے، میرا سب کچھ لے لے. اور
ذوالقصہ تک، ذوالحصا ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو طلیحہ کا بھائی حبال اس سے ٹاکرا ہوا، ان مشکیزوں میں ہوا بھر کے جو چھوڑا نا تو مشکیزیں ہوا میں اڑے تو اونٹ بدک گئے، تو بے قابو ہو کے واپس مدینہ دوڑ پڑے، تو پہلی ٹکر میں وہ شکست ہو گئی، واپس مدینے پہنچے، دوبارہ پھر سب کو نکالا، نکلو، اور پھر ذوالقصہ پہنچ کے وہاں قتال ہوا اور حبال قتل ہوا، اور وہاں ایک فضا بن گئی، پھر واپس تیسری دفعہ پھر نکلے، حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ رہا تھا، ان سے کہا تم لوگ آرام کرو ہم ہی نکلیں گے، پھر ذوالقصہ جب پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ دی، کہ نفدیک بآبائنا و امہات، ہمارے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، تو نہ رہا تو سارا نظام ٹوٹ جائے گا، تو ہمیں بھیج۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو حضرت علی نے لگام پکڑ لی گھوڑے کی تیسری دفعہ کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کے قول کا واسطہ دیتا ہوں، کہ کون سا؟ کہ جو نے احد کی جنگ میں تم سے کہا تھا کہ یا ابا بکر شم سیفک ولا تفجعنی بنفسک فإنک ان لو قتلت لا یکون للاسلام نظام ابدا۔ ابو بکر تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے مجھے دکھ نہ دے، تو مارا گیا تو اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نحیف الجسم تھے، کوئی ایسے موٹے تازے نہیں تھے، لیکن ایمان وہ تھا کہ اپنے گھوڑے کی لگام میں سے زبردستی حضرت علی سے چھڑوائی، کہا علی میرے بارے میں کوئی مجھے نصیحت نہ کرے، میں کسی کی نصیحت قبول نہیں کروں گا۔ جب وہاں پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر یہ منت کی کہ آپ واپس جائیں اور ہمیں بھیجیں، ہم نکلتے ہیں۔ تو آپ نے 11 لشکر روانہ کیے، پھر لشکر کہتے تھوڑے تھوڑے لوگ ہی کوئی نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو بھیجا طلیحہ کی طرف، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا مسیلمہ کذاب کی طرف، اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا یمامہ کی طرف، عامر بن عاص کو بھیجا تبوک کی طرف، خالد بن سعید کو بھیجا حدود شام کی طرف، اور ارفج بن ہرثمہ کو مکہ اور مدینہ کے، طریف بن حاجز کو مہرہ کی طرف، حذیفہ بن محسن کو مسقط عمان کی طرف، اور اسید بن مقرن ان کو بھیجا یمن کی طرف۔ اس طرح سارا مدینہ پھر خالی کر دیا۔ تو اس کے پیچھے طاقت کیا تھی؟ اللہ۔ اور احمد بن اس لیے کہ لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ، آپ نے فرمایا ابو بکر کا مرتبہ تم میں کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں، بل لما وقر فی قلبہ من الایمان۔ وقرہ کہتے ہیں اونٹ کو سامان سے لادنا، ٹھیک ہے، اتنا سامان اس پہ لد جائے کہ اونٹ ہانپنے لگے، اٹھا تو لے لیکن ہانپ رہا ہے، اس کو وقر کہتے ہیں۔ کہ ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جو دل ہے نا وہ ہانپ رہا ہے، اس سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اتنا بڑا ایمان ہے اس کے پاس۔ تو یہ اس کو کبھی اپنا موضوع بناؤ، اس کو اپنی منزل بناؤ۔ آپ کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ میرے بس میں ہوتا تو میں صرف قرآن پڑھاتا اور نبی کی سیرت، یا پھر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جب خلق قرآن، مجھے حیرت ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ
آج بھی منطق پڑھا رہے ہیں، اور جو اس عقل کو لے کر آیا تھا وہ گمراہ ہو گیا تھا، قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا تھا۔ مامون جیسا علامہ لمبی سے لمبی نظم کو ایک دفعہ سنتا تھا دوہرا دیتا تھا، صرف ایک دفعہ۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ، اس نے انعام رکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا شاعر آئے جو وہ سنائے جو مجھے نہ آتا، تو وہ ایک دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جو 2 دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جو 3 دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا۔ جو شاعر آتا وہ دوہرا دیتا مامون، پھر کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے۔ وہ سناتا تو وہ 2 دفعہ ہو جاتا، تو وہ کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے۔ تو ہر شاعر بے بس ہوتا۔ تو ایک دفعہ اسماعیل جو تھا نا وہ اپنا بھیس بدل کے آیا، اور اس نے جو وہ مقلی ککلی پتہ نہیں کیا وہ حیات الصحابہ میں ہے، ایک واحد ان کو بونترا دیا، انہوں نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس کو غور سے دیکھا، هل انت اسماعیل؟ قال نعم، تو ہی مجھے ہرا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اتنا بڑا علامہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کوئی صفت بھلا مخلوق ہو سکتی؟ ایک شخص نے زبیدہ ہارون رشید کی بیگم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ جب نہر زبیدہ کی پہلی کھدائی کی کدال پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ میرے قریب بشر مریسی دفن ہے۔ بشر مریسی کون ہے؟ جس نے قرآن کے مخلوق ہونے پر مامون کو لگایا، جو منطق کا منطقی علوم سارے مامون کی کم بختی آئی وہ لے کر آیا، ترجمے کروائے، اور بشر اس میں نمایاں ہو گیا۔ اس کے دلائل سے متاثر ہو کر اس نے اس قرآن کے خالق مخلوق ہونے کا زبردستی جبری لوگوں کو اس پر اس نے آمادہ کیا۔ تو وہ کہنے لگی میرے قریب بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کی خوفناک آواز سے سارے قبرستان کے ایمان والوں کے چہرے زرد ہو پڑے، اور کم وقت جب مرنے لگا تو اپنے بھائی کو وصیت کی وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ معتصم۔ ہارون کے 3 بیٹے مامون، امین، مامون، معتصم خلیفہ بنے۔ عبد الملک کے 4 بیٹے بنے، ولید، سلیمان، یزید، ہشام۔ اور یہ ریکارڈ قائم تھا یہاں تک کہ عبدالعزیز السعودی نے آ کر یہ ریکارڈ توڑا کہ اس کے 7 پتر خلیفہ بنے۔ تو یہ اس نے آ کر یہ ریکارڈ توڑا ہے کہ سعود، پھر فیصل، پھر خالد، پھر فہد، پھر عبداللہ، پھر سلمان، 6 خلیفہ بنے، یہ بادشاہ بنے۔ تو معتصم ان پڑھ تھا، اتنا طاقتور تھا، یہ انگوٹھے اور انگلی سے بڑے سے بڑے پہلوان کی کلائی کو یوں کر کے توڑ دیتا تھا۔ اور 248 میں وہ خلیفہ بنا، 48 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا۔ اس کے ساتھ 48 ایک چیز اور بھی ہے، مجھے میں اچانک بول رہا ہوں تو کچھ تو یاد ہے اور کچھ نکل گیا۔ 48 بہت ہے اس کے۔ مرنے لگا تو کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا میری اتنی تھوڑی عمر ہے تو میں یہ ظلم کبھی نہ کرتا جو میں نے کیے ہیں۔ تو جب وہ اس وقت احمد بن ابی داود تھا معتزلہ کا، بشر مریسی تھا مامون کے دور میں، اور معتصم کے دور میں تھا احمد بن ابی داود، اور مناظرہ ہوا۔ ان کو قید سے نکال کے لا رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے بوڑھا ہو گیا ہوں، ان کے کوڑے کھانے سے
میری ہمت عاجز ہے تو میں بھی توریہ کر لیتا ہوں جیسے باقی سب نے کیا ہے، یہ سوچ کے جا رہے ہیں اور راستے بھرے ہوئے ہیں، تو ایک لمبا نوجوان زور سے کہتا ہے احمد یا احمد. انہوں نے ایسے سر اٹھایا کہ تعرفنی؟ لا انا ابو الہیثم اکبر قاطع الطریق فی بغداد، میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں بغداد کا. بغداد کے محکمہ پولیس میں 10,000 کوڑے میرے جسم پہ پڑے ہیں، لکھا ہوا ہے. میں نے چوری نہیں چھوڑی ابھی تک، وہ تو حق نہ چھوڑ دینا کوڑوں کے پیچھے. کہتے ہیں اس نے مجھے زندہ کر دیا. کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے رحم اللہ ابا الہیثم. تو ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یا ابت من ابو الہیثم، تو پھر انہوں نے اس کا واقعہ سنایا کہ ایک چور ایک امام کے ثابت قدمی کا ذریعہ بن گیا. تو جب مناظرے کے بعد وہ کوئی لاجواب ہو گیا احمد بن ابی داود، تو انہوں نے کہا اس کا قتل واجب ہے اور میری گردن پر ہے قیامت کے دن. تو معتصم قتل کروانے سے ذرا جھجکتا تھا. انہوں نے کہا بھئی کوئی ہے ایسا پہلوان جو اس کو کوڑے مار کے ختم کر دے؟ تو ایک حبشی کھڑا ہوا، کہا 10 کوڑے جو میرے کھا لے وہ زندہ نہیں رہتا. انہوں نے کہا آ جا. اس نے 60 کوڑے مارے اور بوٹیاں اڑنے لگیں کمر سے اور تہمت کھل کے گرنے لگا. تو کہا یا اللہ میرے ستر پوشی کرنا. وہ ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے نیچے نہیں گرا. تو جب بالکل برا حال ہو گیا تو احمد بن ابی داود کرسی سے اتر کر آیا اور آ کر ایسے کان میں کہنے لگا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو امام احمد رحمہ اللہ نے جیسے جھرجھری لی اور فرمایا تو اب بھی اگر کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ ہے غیر و مخلوق ہے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا قیامت کے دن. تو آخر 60 کوڑوں پر پھر مامون جو تھا معتصم وہ ہل گیا اور اس نے روک دیا. تو وہ میں کہہ رہا تھا خواب میں ملے کسی کو وفات کے بعد، کیا ہوا کہ اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. بلے شاہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کے کلام میں لوگوں نے خرافات خود ڈال دی ہیں، ان کا کوئی کلام ایسا نہیں. تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو میرے لیے اتنا دکھ اٹھا کے آیا، قد ابحت لک وجہی، میں اپنا چہرہ تیرے لیے کھول دیتا ہوں، میرا دیدار کرتا رہے. عام مولوی بن کے چلنا ہے تو نہ تمہارے مرنے کا کسی کو پتہ چلے گا، نہ جینے کا کسی کو پتہ چلے گا. کچھ کرنا ہے تو بے قدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی، تروم العز ثم تنام لیلا، یغوص البحر من طلب اللآلی. یہ شعر بھی آج آپ کی برکت سے یاد آ گیا. تو بیٹا میں خود میرا دل خالی ہے، میں اس پر روتا ہوں، میرا سب سے زیادہ رونا اس پر ہے. یا اللہ یہ بحث مباحثے، یہ قیل و قال، یہ تو علم نہیں ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ علم بتایا ہے. میرے نبی نے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑا اور تو نے خود طلب کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ اجعلنی من الذین هم اشد حبا للہ. یہ اشد حبا للہ کا مطلب ہے عشق. عشق کا لفظ قرآن کے مناسب نہیں، اس لیے اشد حب. دیکھو محبت تقسیم ہو جاتی ہے اور عشق تقسیم نہیں ہوتا. یہ آپ نے بیل دیکھی، آکاس بیل جو درخت کے اوپر چمٹ جاتی ہے، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں.
اشقا کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت سب کچھ اس پہ لٹا دیتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ چولہے کا ایندھن بن کے کٹ کے آگ میں جل جاتا ہے۔ اس لیے محبت تقسیم ہو جاتی ہے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے۔ عشق جس سے ہو گیا بس پھر وہ کسی کا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ کہہ رہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی ایک ایسا طبقہ اللہ تیار کروا دے جو اشد حبا للہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا صحابہ ہنستے تھے؟ کہاں ہنستے تھے، کیوں کوئی فرشتے تھے؟ ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال۔ اور جب وہ آئے نا عبد الرحمن بن عوف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کیا جواب دو گے اللہ کو، اتنے سخت آدمی کو امیر بنا کے جا رہے ہو؟ تو اس مدہوشی سی کیفیت میں بھی ایک دم کڑک کے بولے اتخوفنی بربی، ہائے ہائے، اتخوفنی بربی انا اعلم بربی منک، انا اعلم بربی منک۔ تو بیٹا میرے پاس الفاظ ہیں اور کچھ نہیں ہے، تمہاری عمریں ہیں، ہم موت کے انتظار میں ہیں، آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ۔ اس کے لیے عام زندگی سے ہم فرائض پورے کریں گے، حرام سے بچیں گے، حلال پر چلیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ ہمارا بن جائے، ہم اس کے بن جائیں، یہ عام ترتیب سے یہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو زیادہ کھپانا پڑے گا۔ اللہ آپ کو ہمت دے، استقامت دے۔ السلام علیکم۔